اچھا، تو آگے 17ویں باب میں کیا ہوتا ہے کہ خدا موسیٰ کو بتاتا ہے کہ وہ کسی پتھر پر مارے، ٹھیک ہے، تاکہ اس نے پانی مہیا کیا جائے، اور اسی باب میں املیکیوں کے ساتھ مطلب اسرائیلیوں کا جھگڑا ہوتا ہے، اور جب تک موسیٰ کے جو بازو ہوتے ہیں انہیں مطلب کھڑے رکھا جاتا ہے تو وہ فتح پاتے ہیں، جوشوا کی جو آرمی ہوتی ہے، یشوا کی۔ پھر اس کا 18ویں باب میں موسیٰ کے فادر ان لا کا ذکر کیا گیا ہے، اور 19ویں باب میں انہیں مطلب جو کوہ سینہ ہے وہاں پر یہ قریب پہنچ جاتے ہیں، اور جو موسیٰ ہیں وہ پہاڑ پہ جاتے ہیں، اور وہاں سے خدا کے جو پہلے قانون ہیں، حکم ہیں، 10 عہد ہیں، وہ لے کر آتے ہیں، جن کا ذکر آگے 20ویں باب میں ہے کہ آئی ایم دی لارڈ یور گاڈ، ٹھیک ہے، اور پھر کہ اپنے خدا کو ہی ساری چیزوں سے باور رکھو، سبت کے دن کو پاک مانو، اپنے پیرنٹس کی عزت کرو، اور کسی نیبر کے ساتھ غلط مت کرو، یہ سارے جو حکم ہیں 20ویں باب میں ان کا ذکر۔ پھر آگے کچھ اور قانون بیان کیے جاتے ہیں کہ اگر آپ کسی یہودی کو غلام لے لیں تو 7ویں سال آپ کو اسے فری کرنا پڑے گا۔ ہو ایور کوئی بھی اگر کسی کو قتل کرتا ہے تو اسے بھی قتل کیا جائے گا، اگر کوئی کسی کو انجرڈ کرتا ہے تو اسے کے ساتھ بھی کمپنسیٹ کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ 21ویں باب تک اس طرح کی سمری ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں جی 22 باب میں کہ کوئی بھی اگر کسی کی کوئی چیز چوری کرتا ہے تو اس کے لیے بھی سزا دی گئی، اگر کوئی کسی ورجن کے ساتھ سلیپ کرتا ہے مطلب زنا کرتا ہے تو اسے اس کے ساتھ شادی کرنی ہوگی۔ یو شیل ناٹ اوپریس اسٹرینجرز آر دی پور، جو غریب ہیں ان پہ آپ ظلم ستم نہیں کر سکتے۔ یو شیل ناٹ مطلب پھر جسٹس کے بارے میں بتایا گیا، فیسٹ کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ مائی اینجل ول لیڈ یو اینڈ آئی ول ڈرائیو یور اینیمی فرام دی لینڈ۔ 24 چیپٹر کے اندر بتایا گیا کہ آل دیٹ دی لارڈ ہیز اسپوکن وی ول ڈو، جتنا بھی خدا نے بولا ہے وہ بولتا ہے، ہم وہ سب کریں گے، ٹھیک ہے۔ لارڈ ٹولڈ موسیز ٹو اسٹے آن دی ماؤنٹین، پہاڑ پر ہی رہے۔ پھر 25ویں باب کے اندر ایک آرک بنائی جاتی ہے ود اے مرسی سیٹ اینڈ 2 چیربیم، میک اے ٹیبل دین میک اے لیمپس اسٹینڈ۔ یہ 25ویں باب کا مطلب اس میں اس طرح کی کچھ چیزوں کو بنایا جاتا ہے۔ پھر اگر ہم دیکھتے ہیں 26 باب کے اندر تو یہاں پر لکھا ہے کہ میک آرٹ آف فائن لائنن، پھر کرٹنز آف گوٹس یا ہیئر ٹو کور دی، یہ سارا کچھ چیزوں کو بنایا جا رہا ہے 26 باب کے اندر۔ پھر آلٹر بنایا جاتا ہے، سیٹ اپارٹ ایرن اینڈ ہز سنز ٹو منسٹرز ایز اے پریسٹ۔ پھر ہارون کے جو مطلب بچے ہوتے ہیں انہیں کاہن مقرر کیا جاتا ہے 28ویں باب کے اندر، ٹھیک ہے۔ 19ویں جو ہے مطلب 29 جو چیپٹر ہے اس میں ایک 2 ریم جو ہوتے ہیں ان مطلب قربانی کی جاتی ہے ہارون اور اس کے بچوں کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ اور 30ویں باب کے اندر ایک اور آلٹر بنایا جاتا ہے جس پر یعنی مذبح تیار کیا جاتا ہے اور اسے تیل سے مسح کیا جاتا ہے۔ 31 چیپٹر کے اندر لکھا ہے آئی ہیو فلڈ دی بزالل with the spirit of God with the skill to make everything I have commanded, the 7th day is a Sabbath of rest، ٹھیک ہے۔ پھر 32 کے اندر بیان کیا گیا while Moses was away the people worship a golden، جب وہ دیکھتا ہے نا کہ لوگ مطلب ایک سونے کے بت کی پوجا کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ کیا کہ رونا شروع ہو جاتا ہے، بٹ دین ایڈ 3000 اسکل، مطلب اس وقت تقریباً 3000 لوگوں کے قتل کا بھی ذکر ہمیں 32ویں باب میں ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ 33 باب جو چیپٹر ہے اس میں موسیٰ کہتے ہیں کہ ڈونٹ سینڈ اس فرام ہیئر وداؤٹ یور پریزنس، یعنی اپنی
موجودگی کے بغیر ہمیں دوسری طرف نہ بھیج۔ موسیز میڈ نیو ٹیبلٹس فار دی لا، دی لارڈ اسپوک ٹو ہم اینڈ میڈ اے کنویننٹ ود Israel. When Moses returned his face was shining. جب وہ خدا سے مل کر واپس آتے ہیں 34th چیپٹر میں، تو ان کا چہرہ جو ہوتا ہے وہ شائن چمک رہا ہوتا ہے، اور انہیں بتاتا ہے کہ سبت کو پاک رکھو، ٹھیک ہے، موسیٰ بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کام کے لیے تحفے دیے جاتے ہیں 35ویں باب میں۔ دی لاسٹ جو چیپٹر ہے 36واں 37واں اور 40 تک جو ہے، اب ہم ان میں تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں۔ لوگوں کو مطلب بہت زیادہ پرووائڈ کیا جاتا ہے 36ویں چیپٹر کے اندر، پھر 37ویں چیپٹر کے اندر بھی وہی لیمپ سٹینڈ کا ذکر ہے، آلٹر کا ذکر ہے، اسے آلٹر کو مسح کیا جانا، اور پھر 38ویں باب میں دوبارہ آلٹر کا ذکر ہے، اور یہ پھر موسیٰ دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ مطلب 39ویں باب میں خدا کی مرضی کے مطابق، خدا کے حکموں کے مطابق بنایا گیا۔ پھر موسیٰ سیٹ اپ دی tabernacle and brought the ark into it as the Lord had commanded. Then the glory of the Lord filled the tabernacle. God bless you all. یہ تقریباً 40 باب کے اندر تھوڑا تھوڑا اس کا مفہوم اور اس کی سمری بیان کی گئی ہے۔